کی ہوئی تھی اور حضرت شرف الدین رحمت اللہ علیہ کی بڑی مخالفت کرتا تھا. اور یہ جو آپ کا غریب مرید تھا یہ اس کا پڑوسی تھا. ایک دن بلا کے نا ان کو کہنے لگا کہ تو کدھر جا کے جو ہے وہ ٹکرے مار رہا ہے, وہاں بھی کچھ نہیں ملنے والا, وہ تجھے کیا دیں گے جن کی خانقاہ خود چندے پہ چلتی ہے, مدرسہ چندے پہ چلتا ہے, مسجد چندے پہ چلتی ہے, تیری بیٹی کا معاملہ کہاں حل ہوگا؟ اس درویش نے کہا کہ تو میرے پیر کو نہیں جانتا, تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا, تو پتہ نہیں نا, تو اس رستے کا مسافر نہیں, تو نہیں جانتا, ان کا بس چلے نا تو وہ ہر قیمت میں میری بیٹیوں کی شادی کرا دے. اب وہ عیسائی تھا, کہنے لگا اچھا چلو ٹھیک ہے, اگر اتنی بات ہے نا تو جاؤ ان سے جا کے کہہ دو کہ 6 سال کے لیے میرے ساتھ معاہدہ کر لیں, وہ میرے جانوروں کو چارہ ڈال دیا کرے, 6 سال ڈیوٹی کرے, میں 6000 دینار دے دیتا. وہ میرے ساتھ 6 سال میرے جانوروں کو چارہ ڈالے رکھتے ہیں نا, ہم چارہ ڈالنے کے لیے ایڈوانس پیسے دے کے. اب تو لوگ انہیں بھی غلام ہی بنا لیتے ہیں, بڑی تھوڑی تنخواہ دیتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, پورا معاوضہ نہیں دیتے. حضرت شیخ شرف الدین کے بارے میں وہ کہنے لگا جب اپنے پیر سے جا کے کہہ کہ میرے جانوروں کو 6 سال چارہ ڈالے, میں 6000 دے دیتا ہوں, تو جو کہتا ہے ہر قیمت پہ جانے کو تیار. اس نے جب یہ بات کی تو مرید نے ناراض ہو گیا, وہ لڑائی ہو گئی, گربان پکڑ لیا, جھگڑا ہوا, بات بڑی دور گئی. اس طرح کی بات کرتا میرے حضرت کے بارے میں, تیرے جیسے کئی میں وہاں کام پہ رکھا دوں. جب وہ بڑی بحث ہوئی, بات محلے میں علاقے میں پھیل گئی, دنیا نے سن لی, تو شیخ شرف الدین تک بھی پہنچ گئی. اس طرح جھگڑا ہوا ہے. لوگ سو گئے عشاء کی نماز کے بعد. حضرت صاحب نے نا سر پہ کپڑا لیا, اس عیسائی کے دروازے پہ دستک دی, وہ باہر آیا, فرمانے لگے لوگ تو سوچ سمجھ کے ملازم رکھتے ہیں, تو نے بھی تو سوچ ہی لیا ہوگا, تبھی تو مجھے آفر کی ہے. تو اپنی آفر پہ قائم ہے, واقعی مجھے رکھ لے گا اور 6000 دینار دے دے گا؟ کہنے لگا جا بابا کام کر اپنا. فرمایا نہیں, تو نے اتنے لوگوں میں بات کی, اتنی بحث ہوئی, تو قائم ہے؟ کہنے لگا میں تو قائم ہوں, پر آپ نے نہیں قائم رہنا. فرمایا میں سوچ سمجھ کے آیا. اس نے کہا آپ ڈیوٹی کریں کہ بھینسوں کو چارہ ڈالیں گے؟ فرمایا ایک شرط, بس جب اذان ہو جائے نا تو مجھے رب کی نماز پڑھنے کی اجازت دے دے, باقی صبح و شام جو تو کہے گا. اگر اس غریب کی بیٹیاں بیائی جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے, اس کی 6 بیٹیوں کا بوجھ ہے اس کے سر پہ, تو مجھے رکھ لے. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا چلے پہ میرے ساتھ خط بندگی کر لے. آج کل ہم اس کام کرتے ہیں, اس زمانے میں خط بندگی ہوتا تھا, غلامی کا خط, قاضی شہر کے پاس, یعنی اس کا خیال تھا کہ چلو اس کام کی بات کروں گا تو بھاگ جائیں گے. فرمایا چل میں تیار ہوں. قاضی تک گئے, طے ہو گیا, 6000 دینار دے دیے. حضرت نے مرید کو بلایا, فرمایا پتر یہ لے جا, جا میری بیٹیوں کو روانہ کر دے. کہنے لگا حضور یہ کیا کر رہے ہو آپ, کچھ سوچے. فرمایا یار جب تجھے بیٹا بنا لیا تو پھر میری پوتیاں تو لگتی ہے نا, میرا حق تو بنتا ہے نا, جا کے ڈیوٹی کر, ان کو بیاہ دے. بات پھیل گئی. بادشاہ بھی عقیدت مند تھا, وہ 12000 دینار لے کے پہنچا. کیا بتاؤں ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے, کیا درد ہوتا ہے, کیا رنگ. 12000 دینار لے کے بادشاہ آیا اور آ کے حضرت کو پیش کیے کہ حضور آپ دیں اس عیسائی کو ڈبل دیں اور جائے کام کریں. آپ فرمانے لگے تو پیسے دے, شرطیں نہ لگا, میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا, مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا ہے. ابھی تو لطف آ رہا ہے, ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کو, پیسے دینے ہیں تو دے, پابندی نہ لگا, جہاں میرا دل کرے گا میں. اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لے. حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی, جیب میں 12000 دینار تھے. اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہے. وہ 12000 دینار بھی بانٹ دیا, اور 12000 دینار بانٹ کے نا تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے. اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو 12000 آیا ہے, پر تجھ سے جان نہیں چھڑائی انہوں نے. وعدہ یہ ہوا تھا کہ 6 دیں گے تو جائیں گے, جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے. وہ نا چارہ کاٹ رہے تھے. حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا, دور جا کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے, اب تو میں نے دیکھ بھی لیے, پر یہ بتا جب 12000 آیا تھا جان کیوں نہیں چھڑائی؟ تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے. فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں, پتہ نہیں نا, میرے رسول پاک نے تو خاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں. تو یہ نہیں پتا جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے. فرمایا پھر 12000 آیا ہے تو 2-4 بچیاں پھر گئی ہیں,
مجھے نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں، میں تیری نوکری کرتا رہوں گا، پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیاہ دے گا۔ اتنا رویا، وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے تو بہت اونچے اخلاق کا مالک ہے، اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہے جی۔ امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور میں درزی ہوں، ایک ظالم بادشاہ مجھ سے کپڑے سلواتا ہے، میں تو ظالموں کا مددگار نہیں نا، ایک ظالم بادشاہ مجھ سے، حضور میں تو مددگار نہیں نا ظالموں کا، جو فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے، تو کپڑے لے کے آتا ہے میں سی کے دے دیتا ہوں، ذمہ داری نہیں صحیح۔ یہ ایک آدمی دکاندار ہے، اس سے کوئی بندہ چیز خریدنے آئے گا تو تھوڑی کہے گا میں نے نہیں دے دی، تو دے گا۔ کوئی بندہ اگر کسی شخص سے کوئی کام کہتا ہے جو اس کی فیلڈ ہے، اس کا شعبہ ہے، اس کا معاش کا وہ سلسلہ ہے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کا مددگار بھی ظالم، حضور نے فرما دیا۔ تو امام مالک سے بندے نے مسئلہ پوچھا، دل کی تختی پہ لکھنے والی باتیں ہیں، کہا حضور میں درزی ہوں، ظالم کپڑے سلواتے ہیں، میں تو مددگار نہیں نا۔ امام صاحب کہنے لگے نہیں، مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے سوئی دھاگا فراہم کرے گا، تو پورے کپڑے سی کے دیتا ہے، تو خود بہت بڑا ظالم، تو پورے سوٹ سی کے دیتا ہے، تو بہت بڑا ظالم خود ہے۔ مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے دھاگا دے گا، جو تجھے بٹن دے گا، جو تجھے نلکی دے گا، جو ظالم سے اتنی نفرت ظلم کر کے بنتا ہے۔ یہاں تو ہمارے زمانے میں ہیرو بن جاتے ہیں لوگ، ظالم ہیرو ہے، لوگ اس سے ڈرتے پھرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، اور بہت سارے کم مزاج لوگ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتے ہیں۔ ظالموں کی مدد کرنا، ظالموں کے ساتھ رہنا، یہ ظلم ہے، ظلم، یہ زیادتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو رب فرماتا ہے میں پبلک کو یہ بات بنوانے کے لیے کہ بابوں کو پکارو، ولیوں کو پکارو، پیغمبروں کو پکارو، فرشتوں کو پکارو، بس اللہ کو نہ پکارو۔ اور جب کوئی کہ اللہ کو پکارو تو کہنے پیچھے دے اللہ ہی ہے۔ انہوں نے اللہ نو بھی پیچھے کر دیتا ہے، نبی نو بھی پیچھے کرتا ہے، نبی کے مقابلے پہ اپنے اپنے بزرگ کھڑے کر لیے۔ جب ہم کہتے ہیں یار یہ تو قرآن میں تو یہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگوں کو قرآن نہیں آتا تھا، اور ہمارے بزرگ تو وہی کچھ بتا رہے ہیں، پیچھے نبی نے، نبی بھی پیچھے۔ جب توحید کی بات کریں کہ بھئی اللہ سے دعا مانگو، وہ کہتے ہیں ہم جو بزرگوں سے بھی مانگتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں وہ خود دیتے ہیں، وہ اللہ سے لے کے دیتے ہیں، پیچھے اللہ ہی ہے، اللہ بھی پیچھے، نبی بھی پیچھے، تے بابے اگے لے آتے۔ اور جو کہتا ہے کہ یار ان کو ہٹاؤ بابوں کو، اور اس کو بڑے آسان الفاظ میں کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ یہ کہتا ہے دو خدا ہے، نہ سر خدا ایک ہی ہے، لیکن جن کوالٹیز کے ساتھ آپ کے بابوں نے بتایا وہ کوالٹیز وہ نہیں جو آسمانوں سے نازل ہوئے دین میں تھی۔ گویا کہ پھر الگ ہی آپ نے اپنا خدا بنا لیا، اگرچہ مان اسی کو رہے ہیں آپ۔ وہ 10 اشکال میں ایک ایک کر کے کوشش کرتا ہوں کور کروں جلدی سے، تاکہ آج ہی ہماری کلاس کنکلوڈ۔ مرزے ورگے جاہل نو کی پتا جیڑا کہندا امی بھی کوئی شے نہیں، ابا بھی کوئی شے نہیں، یہ تے لا وارث بچہ، جیدی امی ابا نہ ہوے لا وارث بچہ ہی ہوندا ہے نا۔ بابا بھی کوئی شے نہیں، اونے تے میں کل سنیا، یقین کرو ایڈی منہ نو بواسیر اودے نو، کہندا نبی بھی کوئی شے نہیں۔ یقین کرو یار ایداں دے غلیظ بندیاں نو سن دیو، اگر کوئی ایتھے منڈا سنن والا ایداں دے غلیظ بندے نو سن دیو۔ ویسے اینی کتے نال ہو جدوں پنڈ چھڑ جاندا ہے جنی ہن اودی ہوئی ہے، لیکن چونکہ او انہاں تو بڑا ہے، دیکھو میں کتا نہیں آکھیا، میں کہنا تو بڑا ہے۔ ہو جائے اس ٹاپک کے حوالے سے 5 قرآن کے حوالے سے وہ اشکالات، اور 5 سنت یعنی صحیح الاسناد احادیث کے حوالے سے۔ پہلا اشکال یا دھوکہ یا بیگوٹی وہ یہ دیتے ہیں کہ جی قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے اہل ایمان مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے، اور یہ پڑھتے آدھی آیت ہے، آگے نہیں پڑھتے کیا لکھا ہوا ہے، اور کہتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ صبر اور نماز تو غیر اللہ ہے، تو آپ غیر اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں میرے بھائی یہ تو آپ نے خود بھی کبھی نہیں مانگی، کبھی آپ نے کہا المدد یا نماز میری مدد فرمائیے، میری حاجت گیری کیجئے، یا صبر میری مدد فرمائیے، وہ خود ہی سوچ میں پڑ جاتے ہیں واقعی ہم نے تو یہ کبھی نہیں کہا۔ تو سر یہ آیت پوری پڑھیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی صبر اور نماز وہ اعمال ہیں جو وسیلے کے طور پر اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، مدد اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ یہ تو ہماری دلیل ہے،
صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے جو ایک وظیفہ کیا کرتے تھے وہ رپورٹ کیا ابن عباس نے. وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام بہت غیرت مند تھے توحید کے معاملے میں، تو انہوں نے اس وقت پکارا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا، وہی بہتر کارساز ہے. اور ابن عباس کہتے ہیں تمہارے جد امجد ابراہیم بھی یہی کہا کرتے تھے، اور تمہارے نبی پہ بھی جب مشکل وقت آتا تھا وہ بھی یہی کہتے تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سر پورے قرآن میں انبیاء کی دعائیں ہیں کہ اس میں باب بزرگ کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ کہیں تعلیم کیا گیا ہمیں کہ بابوں کو ڈال کے، انبیاء کی تعلیمات تو ہمیں سمجھانے کے لیے تھی، ایسا بھی نہیں. جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ہے، اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم میں ہے اور سنن نسائی الکبریٰ میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مصیبت اور پریشانی میں کہا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. اگر نون سے پڑھیں گے تو پھر جمع کا صیغہ ہو جائے گا، ہم سوال کرتے ہیں. نستغیث بھی درست ہے، استغیث بھی درست ہے. الحمدللہ. اچھا اب دوسرا اشکال سنیں جی. وہ کہتے ہیں جی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آیا ہے، انہوں نے کہا تھا من انصاری الی اللہ، تو قال الحواریون نحن انصار اللہ. حضرت عیسیٰ نے خود مدد مانگی ہے جی غیر اللہ سے، اپنے ساتھیوں سے کہ کون اللہ کے لیے میری مدد کرے گا، اور ساتھیوں نے بھی کہا کہ ہم اللہ کے لیے آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے صحابہ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کے مشکل کشا ہوئے نا پھر تو، یعنی حضرت عیسیٰ نہیں مشکل کشا، ان کے ساتھی ان کے مشکل کشا تھے. واہ واہ سبحان اللہ. اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے کون اللہ کے لیے مدد کرے میری دین کے کاموں میں. اس میں یہاں کا لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھی فوت ہو گئے تھے اور وہ قبر پہ جا کے کہتے تھے قبروں سے نکلو اور روحانی طور پر جسد امثالی کے ساتھ آ کر میری مدد کرو. یہ بھی ایک نئی ٹرم ہے. تو دوسری کہنا نا قاسم نوتوی صاحب 6 سال بعد کس طرح نکلے وہ دیوبند کی صلح کرانے کے لیے بیداری میں. وہ کہتے ہیں جسد امثالی کے ساتھ ایک نیا ان کو جسم ملا تھا تو اسے قبر نکلا ہے. اچھا بریلویوں کے بابے نکل آئے تو وہ شرک، دیوبندیوں کے نکل آئے تو توحید. اپنی عقل کا علاج کروائیں. تو یہ تو بالکل ظاہری اسباب ہے. یہ وہی چیز ہے جو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی کے کاموں میں نہ کرو. اس میں تو غیر اللہ کو غائب میں پکارا ہی نہیں جا رہا، نہ مرے ہوئے کو پکارا جا رہا ہے، نہ کسی دور والے کو، جو سامنے موجود ہے. وہ تو سر آپ کافر سے بھی مدد لیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام کی وفات اس حال میں ہوئی کہ آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی یہودی کے پاس اناج کے بس، تو آپ کافر سے بھی مدد لیں ظاہری اسباب میں. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ کوئی فوت ہو گیا ہے اور سامنے موجود نہیں، آپ اس کو مدد کے لیے پکار رہے ہیں. نہیں، وہ نہ آپ کسی جن کو پکار سکتے ہیں، نہ فرشتے کو، نہ کسی پیغمبر کو، نہ کسی بزرگ کو. اور یہ تو حضرت عیسیٰ کے ساتھی تھے نا. اس طرح کی آیت تو قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے. سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 157 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حکم دیا ہے اہل ایمان کو کہ تمہارا ایمان اس وقت کامل ہوگا کہ جب تم نبی کی مدد کرو گے ان کے دین کے سلسلے میں. فالذین آمنوا بہ وعزروہ، جو ان پر ایمان لے کر آئے پھر ان کی عزت کی، ونصروہ اور ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ اور پیروی کی اس قرآن نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا، اولئک هم المفلحون، وہ ہے فلاح والے. ہم آج بھی نبی علیہ السلام کی مدد کر سکتے ہیں ان کے دین کی اشاعت کر کے. تو اس کا کیا مطلب ہے ہم رسول اللہ کے مشکل کشا ہو گئے؟ نہیں، ہم تو اپنی مشکل دور کرنے کے لیے اللہ کے دین کا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو یہ معنی کچھ اور تھا، اس کو بدل دیا. یقین کریں اگر یہ گوروں کو اردو آتی ہو نا تو کس طرح مذاق اڑائے ان کی باتوں کا کہ بات کیا تھی تو بنا انہوں نے کہاں سے کیا دی. تیسرا اشکال وہ کہتے ہیں جی سورۃ المائدہ میں آیا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارا پشت پناہ، تمہارا ولی، تمہارا دوست، تمہارا مددگار تو ہیں اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان. تو بالکل ہم مانتے ہیں. اس میں یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ آپ ان کو پکار رہے ہیں؟ اہل ایمان حضور کے ساتھی آپ کے ساتھ، آپ کے مددگار تھے، بالکل ٹھیک ہے. یہ تو نہیں ہوا کہ حضور علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر حضرت حمزہ کو پکارا ہو جو فوت ہو چکے ہوئے تھے عہد میں کہ آئے میری مدد فرمائیں. حضرت علی صاحب نے موجود تھے، ان کو بلایا.
تو بالکل دوست بھی ہیں, پش پناہ بھی ہیں جو اویلیبل. آج کی ڈیٹ میں صرف اللہ کو مدد کے لیے پکاریں گے, اور اہل ایمان جو آپ کے سامنے موجود ہیں آپ ان کے ساتھ ساتھی ہوں گے. اور اس کو وہ سپورٹیو آیت ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 62, ڈیسائسو ہے, بالکل واضح ہے. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ, اے نبی اگر آپ کو خطرہ ہو نا کہ یہ کافر آپ کے ساتھ دھوکہ کریں گے, فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ, تو بے شک اللہ آپ کے لیے کافی ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ, وہ اللہ ہے جس نے اپنی طرف سے آپ کی مدد کی اور اہل ایمان کے ذریعے بھی آپ کی مدد کی, یعنی صحابہ کے ذریعے آپ کے ہاتھ مضبوط کیے. تو اس کا کوئی مطلب یہ لے گا کہ صحابہ حضور کے مشکل کشا تھے؟ نہیں, دین میں سپورٹیو تھے ظاہری اسباب کے طور پر. پھر اس کے آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تو فرشتے بھی نازل کیے مدد کے لیے, لیکن کسی نے فرشتوں کو مدد کے لیے پکارا نہیں ہے ان جنگوں کے اندر. پھر 64 نمبر آیت میں آتا ہے یا ایھا النبی, اے اللہ کے نبی, حسبک اللہ, اللہ آپ کو کافی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور جو آپ کی اتباع کرنے والے مومنین ہیں وہ بھی آپ کو کافی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضور جو ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی بجائے وہ اپنے صحابہ کا حسبنا پڑھتے تھے؟ نہیں, آپ کے سپورٹیو تھے دین کے حوالے سے. جس طرح آج کی ڈیٹ میں ہم بھی نبی الاسلام کے سپورٹیو ہیں, ہم ان کے دین کا کام کر رہے ہیں الحمدللہ, اور اللہ سے امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں اپنے محبوب علیہ السلام کا ساتھ نصیب کرے گا انشاءاللہ. اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, آمین. چوتھا اشکال وہ کہتے ہیں جی قرآن میں ہے سورہ التحریم میں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ, رسول اللہ کا مولا تو ہیں اللہ, جبریل اور مومنین, اور اس کے بعد فرشتے بھی. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام المدد یا جبرائیل کہتے تھے؟ یعنی وہ ان کے پش پناہ ہیں, جب اللہ تعالیٰ کسی کی ڈیوٹی لگاتا تھا وہ حضور کے ساتھ کام کرتے تھے, آپ کے صحابہ آپ کی خدمت گزاری میں تھے. یہ مطلب ہے, یہ تو نہیں کہ آج کی ڈیٹ میں آپ نے پکارنا ہے. نبی علیہ السلام نے کبھی یا جبرائیل المدد کہا ہے؟ بلکہ قرآن میں سورہ انفال میں ہے کہ اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا کہ ہم غزوہ بدر میں, احد میں فرشتے نازل کریں گے. تو حضور نے تو فرشتوں کو خود نہیں پکارا, اللہ نے کہا ہم بھیجیں گے. پکارنے والا معاملہ کہیں نہیں ہے مدد کے لیے کسی کو. تو اگر یہی والا معنی لیا جاتا تو صحابہ اکرام جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے یا امیر حمزہ المدد, کسی نے نہیں کہا, یا جبرائیل المدد کسی نے نہیں کہا, جو سامنے موجود ہے. پانچواں اشکال وہ کہتے ہیں جی قرآن میں سورہ توبہ میں ہے وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ, کیا ان کو یہی بات بری لگی نا کہ جو اللہ نے اور رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا. اور یہ آیت لوگوں نے اپنے گھروں کے باہر لکھ کے لگائی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول دونوں ہی غنی کرتے ہیں. سر یہ آیت اتنی لمبی آیت ہے جس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 74, جس میں نبی علیہ السلام پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا, جس پہ میری یوٹیوب پہ ایک ویڈیو بھی ہے رسول اللہ کا قاتل کون, اس میں بھی میں نے سورہ توبہ کی یہ آیت ڈسکس کی تھی 74 نمبر. اس کے اندر یعنی یہ والا پورشن ڈسکس ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا یہی بات بری لگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو اور رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا. یہ بات ان کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوئی. کن کے لیے؟ منافقین کے لیے, کیونکہ وہ کہتے تھے ہمیں مال غنیمت میں زیادہ حصہ ملے. تو یہ سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ یحلفون باللہ ما قالوا, یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ, حالانکہ وہ کفر کر چکے. وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ, اور کفر اختیار کیا اسلام کے بعد. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا, اور انہوں نے وہ ارادہ کیا تھا جس میں کامیاب نہیں ہوئے, یعنی حضور کو شہید کرنے کا تبوک سے واپسی میں. پھر ساتھ آیا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ, کیا ان کو یہی برا لگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کیا؟ یعنی اللہ کے ٹکڑوں پہ یہ پل رہے ہیں, رسول اللہ ان کو مال غنیمت میں حصہ دیتے ہیں. اس کے اگینسٹ انہوں نے یہ کیا کہ یہ نبی علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے. اس سے یہ کہاں سے ثابت ہوا گیا کہ آپ نے اللہ کے رسول کو مدد کے لیے پکارنا ہے؟ یہ چیز ہی کچھ اور تھی اور انہوں نے کچھ اور بنا دی. کانٹیکسٹ بالکل واضح ہے. اور اس کو سپورٹیو حدیث جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کی تھی بخاری اور مسلم دونوں میں, کہ 70 صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کرنے لگے تو انہوں نے کیا کہا؟ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا,
ہم اپنے رب سے مل رہے اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی، ہمارا رب ہم سے راضی، ہم حضور کے دین پر ثابت قدم ہیں، اے اللہ ہمارے نبی تک ہماری یہ خبر پہنچا دینا۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت جبرائیل نے آ کے خبر دی، انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ اے جبرائیل آپ خبر پہنچا دیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا اے اللہ آپ خبر کر دیں۔ تو اس سے تین عقیدے میں نے کہا تھا کلیئر ہوئے، علم الغیب، حاضر و ناظر، اور مسئلہ استعانت یعنی غیر اللہ کو پکارنا۔ تینوں مسئلے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں غلط طریقے سے وہ فارغ ہو گئے اس ایک حدیث سے۔ تو صحابہ تو یہ کرتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا یہ قرآن میں آیت ہے وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، وہ یہ مطلب نہیں رہتے تھے۔ لے جی یہ 5 اشکال تو ختم ہوئے جو قرآن سے دیتے تھے، اب 5 احادیث والے بڑے مشہور ہیں، وہ بھی میں کور کرتا ہوں۔ چھٹا اشکال، صحیح بخاری میں حدیث ہے جی میں کان بن جاتا ہوں، میں ہاتھ بن جاتا ہوں، میں پاؤں بن جاتا ہوں، پوری تصوف اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ بھی آدھی حدیث پیش کرتے ہیں، پوری تو ان کی موت ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ۔ اب ولی سے آپ کو انڈیا پاکستان کے ولی نہیں، یہ ولی اللہ کی بات ہو رہی ہے، جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، جو اپنی عبادت کرواتے ہیں نا وہ اللہ کے ولی نہیں ہے، ان سے اعلان جنگ ہے میرا۔ صحابہ اہل بیت ان کے پیٹرن پہ چلنے والے وہ امام جنہوں نے ان کی تعلیمات ہم تک پہنچائی، اعلان جنگ ہے۔ اور میرا بندہ میرا قرب کسی چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جو فرائض میں پابندی سے حاصل کرتا ہے، پہلی چیز فرض ہے، پھر نوافل کے ذریعے میرا اتنا قرب حاصل کرتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ بس اتنا کر کے وہ کہتے ہیں جس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جائے پھر ایتھوں ہوتے نہیں پہنچن گے، اے آپ کو رزلٹ کر لینا۔ اور یہ عربی کے محاورے میں بات ہو رہی ہے، یعنی اس کا اوڑھنا بچھونا میں بن جاتا ہوں، یعنی میں اسے اسپیشل پروٹیکشن دے دیتا ہوں۔ ایک بار جب وہ کوشش کرتا ہے پھر اس کے ہاتھ پاؤں کان آنکھیں میری اطاعت میں ہی اٹھتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی یہ تو وہ پہلے ہی کر رہا تھا تبھی اس کو انعام ملا، پھر انعام کیا ہوا؟ پہلے تو اس نے کوشش کی نا، انعام اس کو یہ ملا کہ اللہ اسے استقامت دیتا ہے، جو قرآن میں بھی آیا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی تم فرماؤ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اچھا اس حدیث کا اگلا حصہ نہیں پڑھتے، اگلے الفاظ ہیں کہ جب وہ مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے میں دعا قبول کرتا ہوں، اور جب مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے اپنے دشمن کے اگینسٹ تو میں اسے پناہ عطا کرتا ہوں۔ تو میرے بھائی جس کا ہاتھ اللہ خود بن چکا ہے وہ دشمن کی گیچی خود کیوں نہیں مروڑ دیتا؟ اللہ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ اس لیے کہ کوئی نہیں ایسے کر سکتا، اللہ ہی سے مانگنا ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں ہاتھ بن گیا پاؤں بن گیا تو اب وہ جو مرضی کرے۔ اور ویسے آپ کو شرم نہیں آتی کہ اللہ کا پاؤں کوئی بنے گا؟ اس کا فزیکل معنی آپ لیں گے کہ اللہ کسی بزرگ کا پاؤں ہے تو پھر آپ 295C لگے گی، آپ اس پیغمبر کی بھی توہین کریں گے اور اللہ کی بھی۔ تو یہ بات ہو رہی ہے محاورتاً، اور آگے الفاظ حدیث کی اس کی حفاظت کر رہے ہیں، لہٰذا یہاں سے دھوکہ دینا بند کریں۔ اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں، اما عائشہ کہتی ہیں جب بادل نظر آتے نا اور آندھی چلتی تو ہم لوگ خوش ہوتے کہ بارش آئے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر پریشانی کے آثار آ جاتے ہیں۔ تو میں کہتی اللہ کے نبی لوگ تو خوش ہو رہے ہیں بارش آئے گی اور آپ پریشان ہو رہے ہیں، تو آپ فرمایا کرتے اے مظلوم کی مدد ضرور کروں گا، چاہے جلدی کروں چاہے دیر سے کروں، میں مظلوم کی مدد۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں حضور نے مجھے یمن کا گورنر بنایا، جب میں جانے لگا نا تو حضور نے بڑی نصیحتیں کی، بخاری میں موجود ہے، فرماتے جب میں پلٹنے لگا تو میرے رسول نے فرمایا معاذ ایک منٹ ٹھہر جا، ایک بات میری یاد رکھنا، اس کو نہ بھولنا۔ کہا حضور کیا؟ فرمایا دیکھنا کسی پہ ظلم نہ کر بیٹھنا، کہیں تجھ سے زیادتی نہ ہو جائے۔ محبوبہ پھر حضور نے فرمایا سن میرے معاذ، میں تجھے گورنر بنا رہا ہوں، زیادتی نہ کر بیٹھنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا جب مظلوم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، دروازے کھول دو۔ فرمایا مظلوم اور رب کے درمیان شے حائل کوئی نہیں،
بڑے غور کے ساتھ سورہ مومنون کی ان ابتدائی آیات پر غور کرنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں، خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ذوق کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بیہودہ باتوں سے منہ پھیرنے والے، لغویات سے اپنا رخ پھیرنے والے، سنجیدہ لوگ۔ پھر ارشاد فرمایا والذین ہم للزکاۃ فاعلون، جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے۔ الا علی ازواجہم، مگر یہ کہ اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی شرعی باندیوں پر۔ اس زمانے میں جو لونڈی خریدی جاتی تھی اس سے بھی وطی کرنا جائز تھا، اگرچہ اب لونڈیاں موجود نہیں ہیں تو یہ فعل بھی موجود نہیں، سوائے اپنی بیویوں پر یا شرعی باندیوں پر۔ فإنہم غیر ملومین، فرمایا جو یہ کام کرے اس پر کوئی ملامت نہیں ہے، اپنی بیوی کے پاس شرعی طریقے سے جائے یا باندی کے پاس جائے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، اور جو آدمی اس کے بعد اس حد سے بڑھے، اس کے سوا کچھ اور کرے جو بندہ، فرمایا فاولئک هم العادون، یہ لوگ حد سے بڑھنے والے، جو لونڈیوں اور باندیوں کے علاوہ، اپنی بیویوں کے علاوہ کسی اور جگہ گندگی کریں، یہ حد سے بڑھنے والے، حدوں کو کراس کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی رعایت کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، وعدے پورے کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، جن میں یہ خوبیاں آ گئیں، میرا رب فرماتا ہے نماز میں خشوع وضو حاصل ہو گیا، فضولیات سے بچ گئے، زکوٰۃ ادا کرنے والے بن گئے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے بن گئے، امانتیں عہد پورے کرنے والے بن گئے، اپنی نمازوں کے محافظ ہو گئے۔ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ مالک فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون، یہی لوگ تو وارث ہیں۔ یا اللہ کس چیز کے؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت کے وارث ہیں، یہ جنت کے وارث ہیں یہ لوگ۔ ہم فیہا خالدون، اور فردوس سے، جنت سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہی جنت میں رہیں گے۔ یہ آیات اللہ کا مطالبہ بھی ہے، یہ آیات صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ، ان تمام کی سیرت کا عکس بھی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہی تو آیات ہیں جنہیں اچھی طرح سمجھ لو گے تو تمہیں مدینے والے کے اخلاق بھی سمجھ میں آ جائے، حضور کے اخلاق بھی تمہیں سمجھ میں آئے۔ بڑے غور کے ساتھ سورہ مومنون کی ان ابتدائی آیات پر غور کرنا چاہیے۔ رب فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن؟ الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے، خشوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ذوق کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں۔ دیکھیں قرآن نے یہ نہیں کہا شروع میں کہ وہ لوگ اپنی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، بلکہ فرمایا وہ نمازوں میں عاجزی کرتے ہیں، وہ نماز میں خشوع کرتے ہیں، خضوع کرتے ہیں۔ نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کا یہ مطالبہ ہے کہ میرا نماز میں دل ہی نہیں لگتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دل نہ بھی لگے تو نماز پھر بھی پڑھنی ہے، اور دوسری بات یہ کہ دل لگانے کو بھی تو کچھ انسان کے پاس چیزیں ہونی چاہیے نا، کوئی ضروریات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مسئلہ نماز کا نہیں، مسئلہ اہمیت کا ہے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی، رب کریم کے جلالت کی جتنی زیادہ اہمیت اپنے دل میں محسوس کر لی، اتنا ہی نماز کی طرف توجہ آپ کی بڑھ جائے گی۔ آپ سادی سی مثال ہے، غور کر لیں، جتنا آپ اپنے استاد کو پروٹوکول دیتے ہیں، جتنی عزت کرتے، اتنا ہی وقت پہ آپ ان کے پاس پہنچ بھی جاتے۔ اگر آپ کے دل میں اہمیت نہیں ہے تو آپ ٹال دیں گے، اور جس استاد کی اہمیت ہے اس کے فون کی گھنٹی بجتے ہی فون بھی اٹھایا جائے گا،
اور بات پوری مکمل بھی نہیں ہوگی تو کہا جائے گا جیسے آپ کہیں گے، اور جو وقت وہ دیں گے ان سے 10 منٹ پہلے پہنچنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ بس سمجھ لیں دل لگنے نہ لگنے کا مسئلہ نہیں، اہمیت کا مسئلہ ہے۔ آپ جتنی اپنے مالک کی بارگاہ کی اہمیت سمجھ لیں گے اتنا ہی وقت پہ مسجد آئیں گے، اتنا ہی شوق سے نماز پڑھیں گے۔ دوسری بات، نماز کے ترجمے پہ غور کریں۔ آپ یقین کریں اگر نماز کا ترجمہ ہمیں آ جائے نا تو ہمیں تو یوں لگے کہ ہم تو اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض و معروض کرنے حاضر ہوئے۔ یہ سورہ فاتحہ ہی دیکھ لیں آپ، حضور فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے سورۃ فاتحہ آدھی میری ہے آدھی میرے بندے کی ہے۔ جب اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب یہاں تک وہ لفظ کہتا ہے تو یہ حصہ میرا تھا۔ اس نے اپنے رب کی تعریف کی، اور جب کہا نا اس نے اہدنا الصراط المستقیم، اب بندے نے التجائیں شروع کر دی۔ اس نے کہا کہ مالک بھی تو ہے، رحمان بھی تو ہے، رحیم بھی تو ہے، عبادت بھی تیری کرتے ہیں تو مدد بھی تو تجھی سے مانگنی ہے نا، اب مہربانی فرمانا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پہ نہ چلانا ان پر تیرا غضب ہوا، جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے۔ تو نماز میں جب ترجمے پر آپ کا غور ہوتا ہے تو آپ کا تو دل خود بخود لگ جاتا ہے، شوق پڑ جاتا ہے آپ کا۔ تو اتنی چیزیں ہم زندگی میں یاد کرتے ہیں، تو اگر ترجمہ بھی نماز کا یاد کر لیں اور پھر شوق سے پڑھیں تو آپ یقین کریں طبیعت کھینچی چلی آئے گی۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں پر بڑی لاپرواہی سے پڑھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی بال سہلاتے ہیں۔ وہ میں نے دیکھا ہے سجدے جا رہے ہیں تو سیانے سیانے بندے کبھی کپڑے کو چھیڑ رہے ہیں کبھی جگہ کو چھیڑ رہے ہیں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، رکوع سے اٹھے تو اوپر دیکھنا شروع کر دیا، کیا حال ہے ان کا۔ اور پھر حضور نے ایک موقع پر تو سختی فرمائی، فرمایا جو نماز پڑھتے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے وہ باز آ جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ رب اس کی آنکھیں ہی چھین لے، باز آ جائے اس کام سے۔ خشوع کے ساتھ نماز پڑھے، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھے، اس کا دل لگا ہوا ہو نماز کے اندر۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو، کیونکہ فرمایا نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنا یہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے، ہلاکت ہے اس میں۔ اگر تم نے ادھر ادھر توجہ کی، نماز تم مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہو اور تم دیکھ ادھر ادھر رہے ہو، تو ایک تو نماز عاجزی کے ساتھ۔ پھر فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون، وہ لوگ جو فضول باتوں سے، لغویات سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، فضولیات سے۔ ہمارے ہاں نا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بلا وجہ ان چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں جو ان کے مطلب کی نہیں ہے، ان کے مطلب کی مطلب آپ کسی سے ملنے کہتے کیا حال ہے، ٹھیک ہے جی، بچوں کا کیا حال ہے، ٹھیک ہے، بچے کتنے ہیں؟ تو بھئی آپ کو جب پتہ ہی نہیں تھا کتنے ہیں تو حال کیوں پوچھا آپ نے؟ آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کا بڑا بھائی کیا کرتا ہے، چھوٹا بھائی کیا کرتا ہے، ابا جی کیا کرتے؟ بھئی آپ کے مطلب کی بات نہیں، آپ مطلب کی مقصد کی بات کریں، بے مقصد باتوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں اپنا ادارہ میں چلاتا ہوں، اپنا گھر آپ چلاتے، اپنی ڈیوٹی آپ کرتے، آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ آپ اپنا گھر کیسے چلا رہے ہیں، مجھے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ میں مدرسہ مسجد، مجھے زیادہ بہتر پتہ ہے اس کے اندر کون سی اصطلاح کس طرح کرنی ہے، یہ مجھ سے زیادہ بہتر کوئی بندہ جانتا نہیں۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم دوسرے کے کام میں مداخلت کرتے ہیں تو دو نقصان ہوتے ہیں، ایک تو اس کے ساتھ ہمارا رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، اور دوسرا ہمارے اپنے بہت سارے کام رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہماری توجہ دوسرے کی جانب تھی، اپنے بڑے سارے کام رہ جاتے۔ اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں بلا وجہ کوئی مقصد نہیں۔ ہم پرانے لوگوں سے باتیں سنا کرتے تھے، ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے جڑے پنڈ جانا نہیں، جڑے پنڈ جانا نہیں اودا راہ پوچھنے دی کی لغویات میں نہ الجھے، فضولیات میں نہ الجھے۔
یعنی ٹو میں رہنا، ٹو میں. آپ یقین کریں میں نے پرسنلی طور پہ اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ ہمارے بہت سارے اہم حقوق صرف اس لیے مس ہوتے ہیں کہ ہماری اپنے سے زیادہ توجہ سامنے والے پہ ہوتے. سامنے والے میں نے دیکھا بڑے بڑے عجیب سوال اور بڑے بڑے انوکھے سوال، مطلب یہ کہ اتنی لمبی چوڑی، اور لوگوں کو بڑا پتہ ہوتا ہے یہ فلاں آدمی جو ہے اس کے بچے کتنے ہیں، وہ بیاہ کہاں پہ، کس کس علاقے میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں. اتنی تفصیلات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم سے تو ہمارے بارے میں پوچھا جائے. تو ہمیں اپنا معاملہ بڑا صاف ستھرا. دیکھیں کیا سونی بات کی مدینے والے رسول. قربان جائیں حضور کے جملوں پر. ایک شخص نے پوچھا حضور سونا اسلام کون سا ہے، خوبصورت مسلمان کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوبصورت مسلمان ہے جو بات اس کے مقصد کی نہیں، بے معنی ہے وہ بات وہ چھوڑ دے. بے مقصد باتوں سے الجھنا جو بندہ چھوڑ دے وہ مسلمان بڑا سونا مسلمان ہے. ہم کمزور اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری توجہ زیادہ دوسروں کی باتوں پر پڑتی ہے. پھر فرمایا والذین ھم للزکاۃ فاعلون، وہ لوگ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے. پھر فرمایا والذین ھم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں. نوجوان میری بات پر توجہ کریں. فرمایا وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی، والذین ھم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے دو چیزیں انسان اپنی سنبھال لینا، ایک پیٹ اور ایک شرمگاہ. تو فرماتے تھے ولایت اس کے بڑی قریب آ جاتی. ہم نہ ان لذات میں الجھ جاتے. سیانے سیانے بندے روٹی کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانی چاہیے، زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھانی چاہیے. یہ زبان کا ذائقہ لگ جائے یہ کہیں کا نہیں چھوڑتا انسان. اپنی شرمگاہ کی جو لوگ حفاظت کر لیتے، کوئی بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے بھی بندہ کافر نہیں ہوتا. بندہ کفر کرنے سے کافر ہوتا ہے. گناہ بڑے سے بڑا کرنے والا بھی گناہ گار ہے، کافر نہیں. لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جو جس وقت بندہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا. جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا. اور جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو تب وہ مومن نہیں ہوتا. اتنی دیر کے لیے اس کے دل سے ایمان نکال لیا جاتا ہے. یہ جو ہمارے لڑکے بن سنور کے نکلتے ہیں، یہ جو میک اپ کا خرچہ لڑکیوں کے برابر لڑکوں کا ہوتا جا رہا ہے، یہ جو لڑکے بھی رات کو چہرے پر کریم لگا کر کے سوتے، یہ بتا سکتے ہیں کہ مقاصد کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ یعنی بچے بھی بغیر شیمپو کے بال نہیں دھوتے. مثلا کیا کرنا ہے آپ نے اس کا؟ بڑی بڑی قیمتی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے رکھی ہوئی ہیں. مقصد کیا ہے؟ یہ جو ہمارے بچے بن سنور کے نکل رہے ہیں تو کیا دعوت دے رہے ہیں سوسائٹی کو؟ شارٹ نکرے پہن کے جو نکلے ہوئے، اریاں لباس پہن کے نکلے ہوئے. اقبال نے کہا تھا دیار مشرق حوث میں غلطاں، شباب اریاں شراب اسیاں، جسے بھی دیکھو غری کے اسیاں. ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے؟ شباب اریاں، تم نے اپنی جوانی ننگی کر ڈالی ہے ساری معاذ اللہ. کن مقاصد کے لیے؟ میں وہ اعداد و شمار بتا نہیں سکتا. ہمارے ہاں گاند سستا ہو گیا ہے، لوگوں نے گناہ تک پہنچنا آسان بنا دیا ہے. آپ دیکھ لیں گندگی دروازے پہ اور گند موبائل میں. کیسے بچائیں ان بچوں کو؟ کیا کریں؟ کلیجے پھٹتے. ابھی باتیں سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں آنے والی نسل کو کہاں لے جائیں، کہاں چھپائیں، کیا ایسا کرے کہ یہ بچ جائیں. خدا را قربان جائیں حضرت عثمان غنی پر. مصنف ابن ابی شیبہ میں صحابہ فرماتے حضرت عثمان غنی نا بڑے مالدار تھے. مال آتا ہے تو لوگ عیاش نہیں ہو جاتے، مال آتا ہے تو لوگوں کی خواہشات بہت بڑھ نہیں جاتی. بڑے مالدار تھے، مالدار بھی تھے اور سونے بھی بڑے تھے. حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے زندگی میں اتنا سونا بندہ نہیں دیکھا جتنے حضرت عثمان غنی خوبصورت تھے. پیسہ بھی، حسن بھی، لیکن سستی اور کالی نہ کرنا، پھر اللہ سے مدد مانگنا.
تو نبی علیہ السلام تو کہتے ہیں مدد اللہ سے مانگنا، اور وہ ڈیسائسو حدیث ہے جو جامع ترمذی میں ہے، مشکات میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے، ابن عباس کہتے ہیں مجھے سواری کے پیچھے سوار کیا اور مجھے کہا ہے بیٹے اللہ اکبر، اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ ذرا الفاظ غور سے سنیں، اللہ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ کیا زبردست الفاظ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کر، تو ہمیشہ اپنے رب کو اپنے سامنے پائے گا، تیری مدد کے لیے وہ ہر وقت ہوگا۔ اور جب بھی تجھے سوال کرنا ہو تو صرف اللہ ہی سے کرنا، اور جب مدد مانگنی ہو وَاسْتَعِن بِاللَّهِ تو صرف اللہ سے مدد مانگنا۔ اور بچے جان لے، اگر پوری امت مل کے تجھے ذرے کے برابر بھی نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر ساری امت، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ذرے کے برابر تمہیں فائدہ بھی پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ چاہے۔ اور پھر حضور نے اس کو مزید مور لگائی، آپ نے فرمایا کہ تقدیر کے صحیفے خشک ہو چکے ہیں اور قلم اٹھا لیے گئے ہیں، یعنی جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے نا وہی ہونا ہے۔ یہ حدیث کتنی ڈیسائسو ہے۔ نبی علیہ السلام اپنے اصحاب کی تربیت کرتے تھے کہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ اچھا جی، 8واں اشکال، وہ کہتے ہیں جی ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی، صحیح بخاری میں آتا ہے حضور کے پاس پنڈلی لے کے آ گیا، حضور نے جوڑ دی، ہاتھ پھیرا۔ بخاری مسلم میں اشوب چشم مولا علی کو ہوا، حضور نے تھوک مبارک لگائی، ٹھیک ہو گیا۔ بخاری مسلم میں آتا ہے بارش نہیں ہو رہی تھی، حضور نے دعا کی، بارش شروع ہو گئی۔ جتنے یعنی حضور کے معجزات ہیں نا، اس سے وہ کہتے ہیں آپ حضور سے مدد مانگنی ہے۔ سر یہ آج اگر نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں تو ہم اپنا ہر مسئلہ حضور کے پاس ہی لے کے جائیں گے۔ مسئلہ ہے حضور کی وفات کے بعد کا، جب آپ سے ہم کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، نہیں تو مجھ سے پھکی لے لیں۔ سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر جو کچھ ہوا، جس کی وجہ سے آج تک امت دو ٹکڑے ہے، سنی شیعہ اختلاف، تو مولا علی اور ابو بکر کیوں نہیں حضور کی قبر پہ چلے گئے یا رسول اللہ؟ بلکہ میت بھی باہر تھی 2 دن تک، تو یا رسول اللہ فیصلہ کریں آپ کا سکسیسر کون ہے؟ نہیں۔ جنگ جمل صفین نہروان کے وقت کسی نے روضہ شریف میں جا کے حضور سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ سیدہ عائشہ 47 سال تک اس حجرے میں رہی جہاں پہ قبر مبارک تھی، کوئی مشورہ کچھ بھی نہیں۔ آپ کے فضائل درود میں شیخ زکریا لکھتے ہیں، تبلیغی جماعت والے اور دعوت اسلامی کے الیاس قادری صاحب فضائل سنت میں، کہ 555 ہجری میں شیخ احمد رفاعی کے لیے حضور نے قبر سے ہاتھ باہر نکال لیا، اور 90,000 لوگوں نے یہ منظر دیکھا۔ اس زمانے میں جب جو ہے مسجد نبی میں 90,000 کا مجمع بھی نہیں تھا کہانی۔ اور دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور عبد القادر جیلانی بیچارے دیکھتے ہی رہے، انہوں نے نہیں چومے ہاتھ، اور انہوں نے مرید نے چوم لیا، شیخ احمد رفاعی نے۔ سب کہانیاں جوڑی ہوئی ہیں، جوڑتے رہے، یہ کچھ صحابہ کے ساتھ نہیں ہوا۔ تو یہ یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ جو معجزات ہیں، یہ تو ہم آج بھی مانتے ہیں حضور موجود ہوں، اور میں اب اس سے زیادہ سخت بات کرنے لگا ہوں، برا نہیں ماننا۔ اگر کسی کو یقین ہے نا کہ ایسا ہوتا ہے تو اپنی ایک پنڈلی کی قربانی دے نا، خود ہی توڑ کے لے آئے، روضہ شریف تک ہم اسے لگا دیتے ہیں، ویزا لگوا دیتے ہیں، وہاں پہ روضہ شریف پہ آپ کو لے جاتے ہیں، جائیں اپنی پنڈلی کی ہڈی جوڑ کے بتائیں، ان کو بھی پتہ نہیں جوڑے گی۔ ہاں، نبی علیہ السلام اگر دنیا میں موجود ہو تو یقیناً ہاتھ پھیرنے سے یہ ہو جائے گا۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں نہیں ہوگا۔ حضور کی وفات کے بعد کیا لوگ جا کے قبر سے جا کے مانگا کرتے تھے؟ بخاری مسلم سے یہ معجزہ پیش کرتے ہیں، 1500 صحابہ کے لیے پانی کے چشمے جاری ہو گئے مبارک انگلیوں سے، بالکل ہوئے۔ لیکن حضور کی وفات کے بعد کیا قبر سے جا کے کوئی کہتا تھا جی آپ انگلیوں سے چشمے جاری کریں؟ اور میں نے تو بتایا صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، حضرت عمر نے ایک سفر کے دوران حضور کو پانی جمع کر کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنا مبارک ہاتھ رکھ کے دعا فرمائیں نا، اس میں سے چشمے جاری ہوں۔ اور وہی حضرت عمر، صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے 1010، وہ کہتے ہیں اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا، اے اللہ پہلے ہم آپ کے نبی کے وسیلے سے آپ کے پاس آتے تھے، یعنی حضور کے ذریعے آپ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، حضور کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہوتی تھی۔ اب ہم آپ کے نبی کے چچا کو لے کے آئے، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما، بارش ہو جاتی۔
تو حضرت عمر کہہ سکتے تھے نا یا رسول اللہ جب آپ قبر سے باہر تھے تو آپ چشمہ جاری کرتے تھے, اب آپ قبر میں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, احمد رفاعی کے لیے تو آپ نے نکالنا ہی ہے, تو آپ قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیں اور امت کو سیراب کر دیں. تو یا پھر کہ حضرت عمر جو ہے وہ وہی عقیدہ رکھتے تھے جو قرآن و سنت میں اور جو ہم پیش کر رہے ہیں کہ وفات کے بعد اب وہ کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوگا. حیات النبی اپنی جگہ موجود ہے لیکن دنیاوی حیات نہیں, آخرت کی حیات ہے. حیات النبی پہ سب سے زیادہ ویڈیوز ہی میری ہیں لیکن وہ دنیاوی حیات نہیں ہے, آخرت کی زندگی ہے جس میں نہ سانس ہے, نہ کھانا پینا ہے دنیا والا, نہ ٹوائلٹ ہے. آج بھی قبر مبارک اگر آپ کھودیں تو نبی علیہ السلام اسی حالت میں لیٹے ہوئے ہوں گے جس طرح 800 سے 1400 سال پہلے آپ کو دفنایا گیا تھا. کوئی سانس نہیں لے رہے ہوں گے, اسی حالت میں ہوں گے. آپ اس زندگی کو آبزرو کر ہی نہیں سکتے. تو یہ پیش کرنا ہے معجزات کے ذریعے, یہ بالکل جھوٹ ہے. ورنہ تجربے کے لیے پھر تیار ہو جائیں, جس نے پنڈلی کی قربانی دینی ہے تو کریں. پھر 9واں اشکال وہ کہتے ہیں جی اس کو بلکہ شعر بنا دیا, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے گر قیامت میں گر مان گیا. وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے کہ قیامت میں تو نے بھی حضور سے ہی شفاعت کرانی ہے, تو آج کیوں نہیں حضور کو مدد کے لیے پکارتا؟ ادھر تو نے حضور کو ہی پکارنا نا سر, اس لیے پکارنا ہے کہ حضور سامنے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں بھی جب سامنے موجود تھے تو حضور کو اپنے مسئلے بتانے تھے, آخرت میں بھی جب حضور علیہ السلام سامنے آئیں گے تو ان کے سامنے ہی ان کو ہی ہم اللہ کے حضور اپنا وسیلے کے طور پہ پیش کریں گے, انہی کے ہاتھ پہ شفاعت کا دروازہ کھلے گا. لیکن یہ بیچ والا پورشن آپ نے کہاں سے نکال لیا؟ جیسے آپ تراویح سے 20 تراویح نکال لیتے ہیں اور یوفون سے یوفون نکال لیتے ہیں, مسقال ذرۃ خیر یرا سے مسقال نکال لیتے ہیں. الفاظ کے میچ کرنے سے تو چیزیں نہیں نکل آتی. تو حدیث شفاعت والا معاملہ ڈیفرنٹ ہے, ورنہ میں نے حضرت عمر والا بتا دیا. وہ تو کہتے ہیں جب تک نبی موجود تھے ان کے ذریعے متوجہ ہوتے تھے, اب ان کے چچا کو ان کی دعا کی برکت سے. وہ کہتے ہیں جی مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے اور حافظ ابن کثیر نے بھی نقل کی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر جو 64 ہے, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ, حضور شفاعت کریں گے تو اللہ توبہ قبول کرے گا. اس آیت کے کانٹیکسٹ میں ابن کثیر بھی لے کے آئے کہ ایک جو ہے نا وہ اعرابی حضور کی قبر پہ حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ قرآن میں تو حکم ہے کہ یہ حکم حضرت عمر کو نہیں پتا تھا اور ایک پینڈو کو پتا چل گیا, اپنی عقل کا علاج کراؤ. اسی لیے کہا گیا نا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. صحیح بخاری 1010 میں تو حضرت عمر کہہ رہے ہیں اللہ جب تک نبی موجود تھے ہم ان کو وسیلے کے طور پہ پیش کرتے تھے, اب ان کے چچا کو لے کے آئے. تو حضرت عمر کو نہیں پتا تھا, میں جا کے ڈائریکٹ پہ قبر پہ جا کے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کا پڑھ لو. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. تو وہ کہتے ہیں بھی وہ خواب میں حضور کی زیارت ہوئی اور کہا کہ عمر کو میرا سلام کہنا اور کہنا ان قریب بارش ہو جائے گی, اور کئی کہتے ہیں قبر سے آواز آ گئی, عمر کو سلام کہنا اور اسے کہنا عوام پہ نرمی کرے. سر یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں جو روایت ہے نا اس میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے اور سما کی تصریح نہیں ہے. اور صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے یہ پیٹ رول لکھا ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح سے کے بغیر, حدثنا یا اخبرنا کے بغیر قابل قبول نہیں ہوگی. ایک جعلی روایت کو لے کے عقیدہ گھڑ رہے ہیں جو بخاری کی 1010 نمبر حدیث کے بھی خلاف ہے اور قرآن کی اس آیت کے کانٹیکسٹ کے بھی خلاف ہے. سر یہ قرآن ذرا کھولیں, سورہ نساء کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو کہا ہے کہ یہ طاغوت کے پاس فیصلے کرواتے تھے, حالانکہ نبی علیہ السلام کو اپنا حکمران مانا ہوا تھا, اوپر سے کلمہ گو تھے اندر سے منافق تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو انہوں نے ظلم کیا نا کہ اپنا فیصلہ کافروں سے کروایا, تو اب ان کو چاہیے حضور کے سامنے آئے, حضور سے معافی مانگے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور ان کی شفاعت کرے کہ جو انہوں نے یہ مس بیہیو کیا کہ بجائے حضور کو جج ماننے کے جا کے یہودیوں سے فیصلہ کروایا, پھر اللہ ان کو معاف کرے گا. وہ تو کنٹیکسٹ ہی ڈیفرنٹ تھا, اس کو آپ نے پکڑ کے حضور کی وفات کے بعد کیسے لگا دیا؟ بات کون سی تھی؟ اور وہ کہتے ہیں یہ آیات جنرلائز ہے. اچھا جی جنرلائز ہے تو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, اس کے تحت سقیفہ بنی ساعدہ پھر کیوں ہوا, جنگ جمل صفین نہروان کیوں ہوئی, صحابہ کیوں نہیں قبر رسول سے جا کے فیصلہ کرواتے رہے؟ اس وقت تو قبر میں بھی نہیں نبی علیہ السلام گئے تھے, 2 دن تک تو میت مبارک باہر تھی, جنازہ جاری تھا, کسی کو وسوسہ بھی نہیں آیا کہ حضور سے ہی جا کے پوچھ لیں, کیونکہ اس زمانے میں عقیدے نہیں ہوا کرتے. یہ آج کے جھگڑے ہیں جی, عطائی ذاتی, مستقل بالذات, غیر مستقل بالذات, پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائی ہوئی ہیں.
اور جناب صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک صحابی نے حضور کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، وہ گمراہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو نے یہ کیوں کہا ان دونوں کی؟ حالانکہ جملہ کانٹیکسٹ کے ساتھ درست تھا کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہوا، لیکن حضور نے فرمایا دونوں نہیں کہنا، اللہ ایک ہے۔ تمہیں کہنا چاہیے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ۔ اس نے نہیں آگے سے کہا کہ ہک ہے جڑا ہک کی ڈھوں آکے وہ کافر و مشرک ہے، وہی مواحد ہے جڑا ہک کی ڈھوں آکے۔ اور ابو داؤد میں آگے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا قم اذهب، اٹھ نکل ادھر سے، تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شامل کر دیا۔ اور مسند احمد میں اور امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں ایک صحابی نے کہہ دیا یا رسول اللہ ما شاء اللہ و شئت، اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ آپ نے میں اجعلتنی للہ عدلا، اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا؟ قل بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ کہہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ اس نے نہیں کہا یا رسول اللہ میں آپ کو عطائی مان رہا ہوں، غیر مستقل بذات مان رہا ہوں، اور میں اللہ کی اطاعت سے ہی مان۔ اس زمانے یہ کہانیاں نہیں سنوندیاں بھائی، اردو دین سیدھا سیدھا سی، ٹھیک ہے؟ تو اسی واسطے اسی سیدھا سیدھا دین اتوں بیان کر رہے ہیں، کتاباں والا دین اللہ کے فضل سے۔ آخری اشکال ہے جی 10واں، جس پہ میرا پورا لیکچر بھی ہے، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں۔ وہ کہتے نہیں یہ کہانیاں اپنی کول رکھو، شرک کا کوئی خوف ہی نہیں رہا۔ اچھا نہیں خوف ہے تو یہ صحیح مسلم میں کیوں حدیث ہے، صحیح بخاری میں کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو ان کے ماننے والوں نے کیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہنا۔ تو کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کو تو گارنٹی ہے وہ میں شرک نہیں کرے گی، تو آپ یہ ہمیں نصیحت کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ حدیث بخاری مسلم میں کیوں ہے کہ آپ اپنی وفات کے دنوں میں اپنے چہرے مبارک سے چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا، تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اور اس کے آگے حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ حضور کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم زائرین کی زیارت کے لیے اوپن قبر کو چھوڑ دیتے، لیکن حضور ہمیں ڈرا رہے تھے، اس لیے ہم نے اوپن زیارت کے لیے قبر کو نہیں چھوڑا، بلکہ حجرے کے اندر ہی رہی۔ اب تو خیر وہاں اجازت سے بھی کوئی نہیں اندر جا سکتا، تو کسی کو نہیں پتا تھا مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں۔ تو اس پہ میری پوری یوٹیوب پہ ویڈیو پچھلے دنوں ریکارڈ ہوئی ہے، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں۔ یہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کو اور صحابہ کے پیٹرن پہ چلنے والی ایک خاص اسکول آف تھاٹ کو یہ بات کی تھی کہ قیامت تک ایک میرا امت کا گروہ ایسا ہے جو بخاری مسلم میں آتا ہے کہ وہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا، باقیوں کے لیے نہیں آیا۔ وہ تو ابو داؤد میں خود ہی آپ کہتے ہیں 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ حضور اس زمانے میں وہ صحابہ تھے جن سے شرک کا خوف نہیں تھی، اور صحابہ کے زمانے سے قیامت تک ایک گروہ، ورنہ تو یہ خود بھی مانتے ہیں کہ نصیریہ جو علی اللہ کہہ رہے ہیں اس وقت وہ یہود و نصارہ کا گروہ ہے، کوئی شیعہ سے نکلا ہے۔ قادیانی جو ختم نبوت میں شرک کر رہے ہیں سنیوں سے نکلے ہیں، اور حلولیہ جن کو کشف المعجوم میں خود علی اجویری صاحب نے کہا یہ گمراہ فرقہ ہے جو کہتے ہیں بندے کے اندر اللہ گھس جاتا ہے، یہ شرک نہیں ہے؟ اور وہ انہوں نے لکھا ہے یہ اہل سنت کے جو گمراہ فرقے ہیں ان میں سے ایک فرقہ ہی ہے۔ خود انہوں نے مانا ہے کہ سنیت دے جڑے 12 فرقے نے 10 حق ہوتے نے 2 گمراہ نے، انہیں جی حلول ہوئی ہے، جو حلول کا عقیدہ رکھتا ہے، تو یہ شرک تو ہوا ہے۔ اور اس حدیث کی شرح آپ ابن حجر اسقلانی کی فتح الباری پڑھ لیں یا عمدۃ القاری جو ہے پڑھ لیں بدر الدین عینی کی، دونوں نے لکھا ہے کہ یہ پوری امت کے لیے گارنٹی نہیں ہے، خاص طبقے کے لیے، ادروائز امت میں لوگ شرک میں مبتلا ہوئے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو شرک نہ کرتے ہوں تو ان کی شفاعت قبول کر لی جائے گی، تو جنازہ تو پڑھتے ہی مسلمان ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ الانعام کی آیت نمبر 82 الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ شرک نہ کیا وہی قیامت والے دن امن میں ہوں گے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ شرک کون نہیں کرتا ہوگا، ظلم کون نہیں کرتا ہوگا؟ وہ صحابہ تو چھوٹے سے گناہ کو بھی ظلم سمجھتے تھے، تو حضور نے فرمایا یہاں ہر ظلم نہیں، اس ظلم سے مراد ہے ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 تلاوت کی نبی علیہ السلام نے، کہ یہاں شرک یعنی جو ایمان لانے کے بعد شرک نہ کرے
اس کے لیے گارنٹی ہے کہ وہ امن میں ہوگا. باقی گناہوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ٹالریٹ کر لے. اور سر وہ جو حدیث ہے ترمذی میں اور مسند احمد میں کہ جو شخص 10 دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد بیدہ الخیر یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، فجر اور مغرب کے بعد بغیر پاؤں بدلے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکے گی سوائے یہ کہ وہ شرک خود ہی کر لے. اس میں یہ الفاظ ہے. تو حضور کو تو کہنا چاہیے شرک ختم ہو گیا تو پھر شرک کہاں سے کر لے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے بھی اگر کوئی شرک کر رہا ہے نا تو بے شک وہ نماز کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے یا موت کے وقت لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑنا اگر ساتھ وہ شرک کر رہا ہے. جو سورہ یوسف میں آیا کہ اکثریت لوگوں کی اللہ پر اس حال میں ایمان لاتی ہے کہ وہ شرک بھی کر رہی ہوتی ہے ساتھ. چلو مسلمان تو برا مانیں گے، غیر مسلم اللہ کو مان بھی رہے ہیں اور شرک بھی کر رہے ہیں ساتھ. کرسچن اللہ کو مان رہے ہیں، ہندو اللہ کو مان رہے ہیں، ساتھ شرک بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک پورا ڈیٹیل ٹاپک تھا، اس کے اوپر میں نے الگ سے ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے. 5 لیکچرز میں اینڈ پہ بتا دیتا ہوں چونکہ میں سب کچھ کور نہیں کر سکتا. نمبر 1، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، رومن میں لکھیں. نمبر 2، وسیلے کے ذریعے دھوکہ. وسیلے کو ہم مانتے ہیں لیکن وسیلہ استعانت کو ثابت نہیں کرتا. نمبر 3، قصہ موسیٰ اور خضر، اس کے اوپر پوری تصوف کھڑی کی ہے، پورا لیکچر دیا ہے. نمبر 4، تخت بلقیس. کہتے بندہ لبو کیڑا سی، بندہ لب لے میں لب لے. اللہ نے ایسا بندہ اٹھ چھڑیا ہے کہ انہیں سارے بندے لب لینے. اور 5واں حضرت اویس کرنی، وہ کہتے ہیں ویسی روحانی سلسلہ ہوتا ہے. یہ 5 لیکچرز ہیں، یعنی یہ 5 گھنٹے مزید ہیں، لیکن قرآن کلاس متحمل نہیں ہے. ایک ایک حدیث جے پی جی ڈسپلے کروایا، ایک ایک حدیث کا نمبر ڈسپلے کرایا. یہ 5 لیکچر آپ دیکھیں تو اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساری کی ساری گیم سمجھ آ جائے گی. آخر میں حدیث بیان کرتا ہوں، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چل پڑو گے قدم بقدم بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ نے کہا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون مراد ہے؟ تو ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے کہا کہ یہاں یہود و نصارہ کا فیشن مراد ہے، شرکی عقائد مراد نہیں ہے. ہم نے کہا نا، اس حدیث کا بھی شان نزول شان ارشاد موجود ہے جامعہ ترمذی میں اور مشکات میں بھی موجود ہے کہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غزوہ حنین کے موقع پر ایک درخت کے پاس سے گزرے جسے ذات انوات کہا جاتا تھا، اور مشرکین عرب جنگ کے لیے اپنا اسلحہ اس پہ پہلے لٹکاتے تھے تاکہ اس سے برکت حاصل کریں. ان کا عقیدہ تھا اس سے ہم جنگ جیت جائیں گے. تو صحابہ نے جب دیکھا تو کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی اس طرح کا ایک درخت مقرر کر دیں. ہائے ہائے، آپ نے کہا سبحان اللہ، آج تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی. پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی آیت تلاوت کی کہ موسیٰ کے ساتھی جب ایک جگہ سے گزرے جہاں پہ کچھ لوگ بتوں پر دھیان کیے ہوئے اعتکاف بیٹھے تھے تو کہا ہمارے لیے بھی اللہ کا کوئی بت بنا دے. حضور نے کہا تم مجھ سے اللہ کا بت مانگ رہے ہو؟ کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ ہم نے اللہ کا بت کہا، ہم تو فیض کے لیے ایک درخت مانگ رہے ہیں. تو اسی کمرہ میں چٹ دے ہو. حضور نے درخت نہیں چٹن دیتا اور کہا کہ